नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के जो वाक़यात हमें पता चले कि जो नबी हमारे हैं कोई मामूली नबी नहीं, जो मामूली नबी नहीं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि अम्बिया मनसब नबूवत को छोड़ के इस उम्मत के अंदर आने की दुआएं किया करते थे। नबूवत का मनसब कितना ऊंचा है, कितना बड़ा मकाम है। ये मतलब नहीं कि ये उम्मत जो है वो नबियों से ऊंची होगी है। बताना चाहता हूँ इस उम्मत की फजीलत कितनी ज़्यादा है। सबसे आखिर में आई है, सबसे पहले जन्नत में जाएगी। ये उस उम्मत का ये हाल है, तो बताएं कि इसका नबी कैसा होगा। उस नबी का मकाम और मर्तबा बता रहा हूँ कि अम्बिया मनसब नबूवत को छोड़ के उस नबी की उम्मत के अंदर आना चाहते हैं कि हम उस नबी की उम्मत ही बन जाएं। मेरे अजीज़ भाई और दोस्तों, वो कोई मामूली नबी नहीं था। उसका बाप कैसा था, उसकी माँ कैसी थी, उसका दादा कैसा था। मैं यहाँ से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से बात को शुरू करूँगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी अलैहिस्सलाम के दादा थे। आगे जाके इसके ऊपर भी बात करूँगा। बाद लोगों के सवालात होते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन जन्नत के अंदर है या जहन्नम के अंदर है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी के वालिदैन का मज़हब क्या था, नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन का अक़ीदा क्या था, इसमें भी इंशाअल्लाह तफसीली पूरी हवालाजात के साथ गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी अलैहिस्सलाम के दादा थे, ये सोचा इन्होंने कि यहाँ मक्का के करीब ज़मज़म का कुआँ था। इन्होंने नियत आज़म इरादा कर दिया कि मैं यहाँ उस कुएँ को तलाश करूँगा। दिन भर जाते, खुदाई करते, सख्त गर्मी की हालत में रात को वापस आ जाते थके हुए। कई दिन ऐसे करते रहे। एक दिन इन्होंने मन्नत मांगी। 11 इनके बेटे थे। नबी अलैहिस्सलाम के चचा 10 चचा थे अल्लाह के नबी के, 11 बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के। और इन्होंने इरादा कर दिया कि अगर मुझे जिस दिन ज़मज़म का कुआँ मिल गया, उस दिन एक बेटे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूँगा। अल्लाह का करना एक दिन किए और जैसे खुदाई की तो एक पत्थर पे जैसे निकाला, उस पत्थर को नीचे से चश्मा जारी हो गया, वही ज़मज़म का कुआँ था। अब ज़ाहिर है उस ज़मज़म का कुआँ, लोग बड़े खुश हो गए। पानी की किल्लत थी, हालात थे, लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। वैसे भी मक्का के अंदर पानी की किल्लत, फिर ज़मज़म का चश्मा, कोई मामूली चश्मा वो कुआँ तो था नहीं। लोग बड़े खुश अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद दे रहे हैं। वहाँ उनको वाली बना दिया, मक्के के वाली वो बन के हैं। लेकिन मन्नत मानी थी, नज़र मानी हुई थी कि अगर जिस दिन ये ज़मज़म का कुआँ मिल गया तो उस दिन मैं एक बेटे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करूँगा। अब कूड़ा डालना पड़ेगा, 11 बेटे हैं, किसको कुर्बान करूँ? तो नबी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम निकल आया, हज़रत अब्दुल्ला का। हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। अब लोगों ने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला थे भी बहुत खूबसूरत, थे भी बड़ी सलाहियतों वाले थे। कहा आप इनको न करें, इनको कुर्बान न करें, आप ऐसे करें, इनके बदले में ऊँटों को कुर्बान कर लें। कहा चलो ठीक है। अब कूड़ा डाला जा रहा है, 10 ऊँट और एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा है। फिर जब कूड़ा डाला फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम आ गया। फिर 20 ऊँट लिखे, 30, 40, 50, 100 ऊँट जब लिखे, फिर 100 ऊँटों का नाम आया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला की जान को बचाने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के वालिद की जान को बचाने के लिए 100 ऊँट अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिए। अब वक्त गुजरता गया, कहा कि अब्दुल्ला की शादी का वक्त आ गया, नबी अलैहिस्सलाम के वालिद की शादी। अब जा रहे हैं अपने बेटे की शादी करवाने के लिए कि जाऊं कहीं रिश्ते का इंतज़ाम करूं। जाते हैं बाज़ार के अंदर। ये अक्सर तारीख़ की कुतुब के अंदर ये वाक़या भी नकल किया है कि रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला जा रहे हैं, एक लड़की सामने आती है, हज़रत अब्दुल्ला का रास्ता रोकती है। कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो? कहा कि मैं तो अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी नहीं करता। याद रख के मैंने उससे एक जगह बात की पसंद की शादी पे, तो नौजवान तो चार कहने लगे, और साहब आपने बहुत अच्छे मौजू पे बात की है, और उन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ये बात कहूँगा, ठीक है शरीयत ने हुक्म दिया कि पसंद की शादी करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी की शादी करनी चाहिए। जहाँ आपको पसंद हो अपने वालिदैन को बता दो, मोहब्बत की शादी होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं है, शरीयत इसका हुक्म देती है। लेकिन उसके साथ ये बात भी याद रखो कि जितनी पसंद की शादियाँ हैं, मैं कहता हूँ 90% अक्सर नाकाम हो जाती है। क्यों? कि वो जो शादी से पहले उनकी बातचीत होती है, आपस में वो मोहब्बत को ज़ाया कर देते हैं, वो वक्ती उनकी ख्वाहिशात होती हैं। अक्सर इस तरह होता है कि शादी के बाद उनका जोड़ नहीं बैठता। एक नहीं कई वाक़यात ऐसे हैं, फिर वो रात हाथ जोड़ के रोते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। वालिदैन अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। वालिदैन अपनी औलाद को अपने जिस्म का हिस्सा काट के दे सकते हैं, अपने जिस्म का हिस्सा मानते हैं, वो बुरा नहीं सोच सकते। इसलिए जहाँ वालिदैन औलाद के लिए इंतखाब करें तो औलाद को चाहिए वहाँ राज़ी हो जाना चाहिए। अल्लाह इसके अंदर खुशी भी देंगे, बरकत भी देंगे। खैर बात कर रहा था, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए रिश्ता देखा है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उसने कहा
اس نے اگلی فرمائش کی۔ اہل سیر لکھتے ہیں، بعض مورخین نے لکھے کہ میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوں، آپ میرے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار دیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے والدین کا نام بدنام نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر چلے گئے، آگے کے بی بی آمنہ کا پتہ چلا، وہاں کے بی بی آمنہ سے رشتہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اللہ نے صورت بھی دی تھی، سیرت بھی دی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کو بچی پسند آ گئی، کہا میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ رشتہ ہونے کے بعد شادی ہوگی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، حضرت عبداللہ دوبارہ جا رہے ہیں، پھر اسی لڑکی کے نگاہ پڑے، اس نے اپنی نگاہوں کو جھکا دیا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے پہلے تو بڑی محبت کے اظہار تھے، راستہ روک کے مجھے خود آفر کی تھی کہ شادی کی، آج دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر رہے۔ تو اس لڑکی نے یہ بات کہی کہ عبداللہ میں کوئی بازاری لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں تورات کی حافظہ ہوں۔ میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی علامات پڑھی تھی، وہ نور وہ پیشانی کے، جب تو جا رہا تھا تو تیری پیشانی کے اندر مجھے ایک نور نظر آ رہا تھا۔ میں چاہ رہی تھی، میں سمجھ گئی کہ یہ وہ ہے کہ جس کی پشت سے اللہ رب العزت نبی آخر الزمان کو دنیا میں لائیں گے۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں وہ خوش نصیب ماں بن جاؤں جس کے پیٹ سے نبی آخر الزمان دنیا کے اندر آئے، لیکن آج تو جا رہا تھا، مجھے محسوس ہو گیا کہ تیری شادی ہو چکی ہے، اب تیرے ماتھے میں پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا تھا، کہاں میری شادی ہو چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی اب دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، پہلے سے علامات شروع ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو حضرت عبداللہ تجارت کے سفر پہ شام کی طرف سفر روانہ ہو گئے۔ اب جا رہے ہیں، بیوی امید سے بھی ہے، اب ظاہر ہے اس موقع پہ ساتھ خامن نہ ہو تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو باہر رخصت کرنے کے لیے بی بی آمنہ آ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عبداللہ نے بڑے پیار اور محبت سے بیوی سے کہا کہ واپس آؤں گا، یوں ہی آپ نے میرا استقبال کرنا ہے، مختصر سے سفر ہے، واپس آ جاؤں گا۔ خیر حضرت عبداللہ چلے گئے، شام کے سفر پہ روانہ ہو گئے، تجارت کا سفر تھا۔ وہاں جانے کے بعد تھوڑا وقت گزرا، واپسی کا سفر ہوا، سارت قافلہ واپس آنے لگا تو حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہوگی، بیمار ہو گئے، راستے میں سسرال آ رہے تھے، ان کا گھر تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا بیمار ہے، یوں سفر کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہی اپنے پاس ان کو روک دیا۔ اب بی بی آمنہ تیار ہو گیا، آپ سوچے کیا تصورات ہوں گے، نئی شادی تھی، پھر خامن چلا گیا، پھر امید سے بھی ہے، پھر میرا شوہر آئے گا، سارے کے سارے لوگ استقبال کے لیے، کوئی والد کے استقبال کرنے نکل رہا ہے، کوئی کس کے استقبال میں نکلا ہوا۔ تو بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں بھی استقبال کے لیے باہر گئی، قافلے نے آ کے بتایا، اس وقت موبائل اور یہ انٹرنیٹ یہ تو تھا نہیں کہ میسج کیا، کال کیا، پتہ چل گیا۔ اب جب قافلے نے بتایا کہ راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ وہیں ٹھہر کے قیام کر رہے ہیں، یہاں سے حضرت عبداللہ کے رشتہ دار گئے کہ جا کے بیٹے کو لے کر آئیں، بچے کو لائیں، کیا ہو گیا عبداللہ کو، کیا ہو گیا؟ 17 سال کی عمر تھی، بی بی آمنہ کی 15 سال عمر تھی۔ اب یہاں سے گئے، اب جا کے لائے، جیسے وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، واپس آئے، آ کے بی بی آمنہ کو اس وقت کیسے کیا گزری ہوگی، کیا حالات تھے بی بی آمنہ کے کہ جس وقت آ کے بتایا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا جس وقت یہ خبر بی بی آمنہ کو پہنچی تو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد، کیونکہ پیٹ کے اندر اللہ کے نبی کی پیدائش سے 3 ماہ قبل اللہ کے نبی کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام پیٹ کے اندر ہیں تو اس کی برکات شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کی برکات کیا شروع ہو چکی ہے؟ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ لوگ حضرت عبدالمطلب کے پاس آئے، آپ کی شکایت کی کہ آپ کی بہو شوہر بھی نہیں ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے، جس راستے سے جاتی ہے وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھتی ہے خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب آتے ہیں، آ کے اپنی بہو سے کہتے ہیں بیٹی دیکھو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن شریف گھرانے کی لڑکیاں خوشبو یوں استعمال نہیں کرتی، اس قسم کی خوشبو استعمال کرنا کہ غیر محرم تک اس کی خوشبو جائے تو شریعت اس کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ غیر محرم کے عورت کے لیے ایسی خوشبو استعمال کرنا کہ جس کی خوشبو باہر غیر محرم کو طرف آ جائے، اس کی خوشبو کی اجازت شریعت بھی نہیں دیتی۔ کہا شریف گھرانے کی عورتیں، کہا کہ ابا جان آپ بیٹھے میرے پاس، میں آپ کو۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے ابا جان خوشبو استعمال تو دور کی بات، میں نے خوشبو دیکھی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں جس راستے سے جاتی ہوں وہ راستہ معطر ہو جاتے ہیں، جہاں کہیں میں بیٹھتی ہوں اس جگہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، کہیں دیوار کے ساتھ ہاتھ لگتا ہے تو وہ دیوار معطر ہو جاتی ہے۔ ابا جان صرف اتنی بات نہیں ہے، میں راستے میں جاتی ہوں تو جو مکے کی سخت گرمی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس گرمی کی حالت میں بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں راستے میں جاتی ہوں تو بادل میرے سر پہ سایہ کرتے ہیں،
نوکیلی پتھر ہیں وہ موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. کہاں میں کنویں پہ جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے تو پانی خود بخود اوپر آتا ہے. ساتھ والی ساری عورتیں کہتی ہے کہ آمنہ تو ادھر بیٹھ، جب تک تو بیٹھی رہے گی پانی اوپر ہوگا، ہم اپنے لیے بھی پانی بھر کے جائیں. ابا جان صرف اتنی بات نہیں، رات کو جب میں سوتی ہوں کبھی نورانی شکل کے اندر حضرت نوح آتے ہیں، کبھی ابراہیم آتے ہیں، کبھی کون آتا ہے کبھی کون آتا ہے، آ کے کہتے ہیں نبی آخر زمان کی ماں بننے والی ہیں، تجھے مبارک ہو، مبارک ہو تو نبی آخر زمان کی ماں بننے والی ہوں. کہا اتنی نہیں، رات کو گرمی ہوتی ہے، کوئی ایسی نہیں، کوئی انتظام نہیں. کہا جس طرف کروٹ بدلتی ہوں کوئی نہ کوئی آتا ہے، رات کو میرے اوپر پنکھا چلتا ہے، ساری رات میرے اوپر پنکھا مارا جا رہا ہے. کہا ایسی صرف اتنی بات نہیں. کہا تھوڑی سی جب سے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے اس کے بعد کبھی میں نے مشقت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف میرے سامنے نہیں آئی، میں کہاں خوشبو استعمال کروں گی. فرماتی ہیں کہ اس بچے کی برکات اتنی تھی جب سے پیٹ کے اندر آئے. کہا اس کے بعد کبھی زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کبھی اس کے بعد زندگی میں حالات نہیں آئے جب سے یہ بچہ پیٹ کے اندر آیا. تو یہ نبی علیہ السلام کے تھوڑے سے حالات، تھوڑے سے واقعات کہ اللہ کے نبی دنیا سے آنے سے پہلے ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں تو نبی علیہ السلام کی برکات شروع ہو گئے. پھر اللہ کے نبی کا دنیا کے اندر آنا اور آ کے امت کے لیے پیغام، سب سے پہلے اشارتاً کنایتاً اللہ کے نبی کا پیغام کیا تھا. جس رات اللہ کے نبی آئے وہ رات بی بی آمنہ کے گھر کی کیسی تھی وہ انشاءاللہ اگلے جملے پہ. تو انشاءاللہ گزارش ہے کہ خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الثانی کے مہینے میں کوشش کیا کریں جلدی آئیں کہ ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی ہو. انشاءاللہ ان 2 مہینوں کے اندر اللہ کے نبی کی 63 سالہ ساری زندگی کہ پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا کیا حالات آئے، کتنے غزوات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئے، ان میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، سارے کے سارے مکمل تفصیل سے یہ واقعات بیان کریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے شروع کے اندر میں نے سیلاب والوں کے لیے اپیل کی تھی کہ ان کی مدد کرنا ہمارا کیا حق بنتا ہے، ایک تو توبہ استغفار، دوسری جس کا جتنا ہاتھ پہنچے معتبر آدمیوں کے ذریعے ان کی مدد امداد کرنا، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلتے ہیں، آج ان کی باری ہے، کل ہمارے اوپر بھی حالات آ سکتے ہیں. اس لیے مسلمان بھائی کی طرح ہوتے ہیں، ایک جان کی طرح ہوتے ہیں. ایک مسلمان پہ تکلیف آئے تو دوسرے کو چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.